بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک صحابی کا ایمان افروز واقعہ سنائیں گے جسے سن کر یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے۔ ناظرین، مدینے کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا، دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ ایک غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اس کا اچھا خاصا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اب یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینے کی ایک لڑکی کی نظر اس غلام پر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے جتنے کا غلام لیا تھا اسے بتا دیا کہ اتنے کا لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔ تاجر نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہو گیا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جن کا نام سبینہ بنت یار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی۔ وہ غلام بھی ملکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا۔ ان کے رویے میں سرد مہری محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا، عثمان یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا، چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا، آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں غلام نے بہت سا قرآن یاد کر لیا اور جب وہ قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت آواز میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو صحابہ کرام نے مدینے کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ لیپالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن پاک حفظ کرنے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا اور ان کی امامت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی
بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینے کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے خریدنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی ہے کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں اتنی پیاری آواز سے نوازا تھا کہ جب آیات قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر محویت طاری ہو جاتی اور لوگ رک کر سننے لگتے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی ہے، اور خوش روحانی کی اس قدر تعریف کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھا؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، آمین۔